الحمد لله هدانا الذي هدانا إلى صراط مستقيم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین و ناظرین، آج اللہ کے فضل اور توفیق سے ایک بہت ہی اہم مسئلہ پر بات کرنا چاہتا ہوں، جس کا تعلق اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے ساتھ ہے۔ وہ مسئلہ عطائی علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے سوشل میڈیا پر میں نے ایک باطل مذہب کے بدعتی مسئلہ کے ایک مولوی صاحب کا کلپ سنا اور مجھے بڑی حیرانگی ہوئی۔ تو وہ اس کے اندر اس عقیدے کو، علم غیب عطائی کے عقیدے کو، وہ شیعوں کا عقیدہ قرار دے رہا تھا کہ یہ علم غیب کا عقیدہ رکھنا دراصل شیعوں کا عقیدہ ہے۔ تو وہ جو باطل مذہب کے ایک نام نہاد مناظر سمجھے جاتے ہیں اور جاہل مطلق ہیں، بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ چیزیں تو میرے اپنے ہی وڈیرے لکھ گئے ہیں، لیکن اس جہل کو کیا خبر، کیونکہ یہ آدمی اس آیت کا مصداق ہو چکا ہے، وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ تو ناظرین کرام، اس مولوی صاحب کا جس کا تعلق باطل اور بدعتی مذہب سے ہے، اس مولوی صاحب کا ذرا 2 منٹوں کا کلپ آپ سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد اس کو ہم علم غیب کے مسئلہ پر سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ عقائد دراصل اہل تشیع کے ہیں، اہل سنت کے یہ عقائد نہیں ہیں۔ آپ اہل سنت کی کتب پڑھیں، ان کتب کے اندر آپ کو عقیدہ کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں، کہیں بھی یہ عقیدہ علم غیب کا نہیں ملے گا۔ یہ ان لوگوں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے شیعوں کی کتابیں، آپ اصول کافی کو دیکھیں، نہج البلاغہ لاہور سے چھپی ہے، اس کے مقدمہ میں ایک انہوں نے پورا مضمون لکھا ہے، حضرت علی علیہ السلام اور عقیدہ علم غیب۔ خمینی کا ایک مضمون چھپا ہوا تھا، کسی حی علی الفلاح ایک رسالہ کراچی سے ان کا چھپتا تھا، اس کے اندر ایک خمینی کا ایسا چھوٹا سا لگا ہوا تھا اس کا مضمون، اس میں اس نے علم غیب کے منکر کے لیے بہت سخت قسم کی باتیں لکھی ہیں کہ ولیوں اور نبیوں اور اماموں کے علم غیب کے منکرین کو گریبانوں سے پکڑ کر نیچے اتارو، یہ امت کا ناسور ہے، فلاں ہے۔ تو یہ عقیدے ان کے تھے، اور انہوں نے بڑی چلاکی کے ساتھ اوپر بہترین قسم کا جناب شربت اور اوپر بہترین قسم کے روح افزا کا چاٹ لگایا، اندر سے چاہے کچھ بھی تھا، اندر سے سنکھیا تھا، انہوں نے جناب جی مقوی باہ کا لیول لگا لیا، اندر سے کچھ اور جناب جی کڑوا شربت تھا، اوپر بہترین قسم کا جام شیری کا نام لکھ لیا، اندر بہت ہی غلط قسم کی سوچ تھی، اور باہر انہوں نے بڑا بہترین جناب جی عطر اور اس کے بہترین قسم کے نام، اندر غلیظ چیز ہے، باہر انہوں نے جناب زمزم کا نام رکھ لیا۔ اب لوگ بیچارے تو زمزم کو دیکھ کے کہتے ہیں واہ بڑا مبارک پانی ہے، لوگ تو کہتے ہیں بڑا بہترین عطر اور خوشبو ہے، لوگ کہتے ہیں یار واہ بھائی واہ بہت بڑا یہ تو زبردست دوا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن جب اندر کی بات آپ دیکھیں گے تو اندر تو نیری اس کے اندر 2 نمبری ہے۔ تو اب آپ بتاؤ ول ہم نے دیا ہے یا ول انہوں نے دیا تھا؟ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے اس مولوی صاحب کا کلپ سماعت کر لیا ہے، جس کا تعلق باطل اور بدعتی مذہب سے ہے۔ وہ واضح طور پر اس چیز کا اقرار کر رہا ہے کہ یہ دیکھو نا، علم غیب کا عقیدہ دراصل شیعوں کا عقیدہ ہے۔ اس بات کو وہ بڑا اچھال رہا تھا، پھر کہہ رہا تھا کہ ان کی جو کتابیں اصول کافی شیعہ مذہب کی اور نہج البلاغہ، اس کے اندر دیکھو تو یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ پھر آگے کہتا ہے کہ یہ دکھاتے اور ہیں، اندر اور ہوتا ہے باہر اور ہوتا ہے، اندر غلیظ چیزیں ہوتی ہیں، باہر یہ اپنی یہ بکواسیں کر رہا تھا، جو کہ آپ سن چکے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ ظالم اتنا بیوقوف انسان ہے، اس نے اس کلپ کے اندر بڑے بڑے اکابرین کو، محدثین کو، مفسرین کو شیعہ کہہ ڈالا ہے، بڑے بڑے علماء کو۔ وہ دلیلیں میں آپ کو دینے لگا ہوں۔
چلو ان کو تو اس نے معاف نہیں کیا، اور یہ ہمیشہ سے اسی طرح کرتے ہیں کہ محدثین کو اور مفسرین کو معاف نہیں کرتے، ان کو معتزلی بھی کہہ دیتے ہیں، ان کو شیعہ بھی کہہ دیتے ہیں، ان کو خارجی بھی کہہ دیتے ہیں، یہ تو ان کی پرانی عادت ہے، یہ تو ان کو کہہ دیتے ہیں۔ لیکن اس بیچارے نے اپنے کو بھی معاف نہیں کیا، اپنے بزرگوں کو بھی معاف نہیں کیا، ان کو بھی شیعہ کہہ ڈالا ہے۔ تو وہ دلیل آپ ذرا سماعت فرمائیں۔ تفسیر تبری، اس علامہ ابن جریر رحمہ اللہ کو مولوی سرفراز خان گکھڑی نے ثقہ راوی لکھا ہے، ثقہ عالم محدث اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ ناظرین کرام، تفسیر تبری کے اندر علامہ محمد بن جریر رحمہ اللہ المتوفی 310 ہجری، آپ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے سورۃ کہف کی وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اس کے تحت لکھتے ہیں کَانَ رَجُلًا يَعْلَمُ عِلْمَ الْغَيْبِ، کہ اللہ پاک نے خضر علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح تفسیر مزری جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 104 پر آیت عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا الا من ارتضی من رسول کے تحت علامہ قاضی ثناء اللہ رحمہ اللہ المتوفی 1135 ہجری، آپ رحمہ اللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس آیت سے رسول مرتضیٰ کے لیے علم غیب کا عطا ہونا ثابت ہے۔ تفسیر خازن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 597، علامہ خازن رحمہ اللہ المتوفی 741 ہجری، سورۃ نساء کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، فرماتے ہیں کہ وَعَلَّمَكَ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ تفسیر بغوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 597 پر وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ محمد حسین بن مسعود شافعی بغوی رحمہ اللہ المتوفی 516 ہجری، آپ فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ تفسیر فتح البیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 146 پر علامہ نواب صدیق حسن بھوپالی غیر مقلد المتوفی 1307 ہجری، آپ اسی سورۃ نساء کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اَوْ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ وَخُفِيَاتِ الْأُمُورِ۔ تفسیر زاد المسیر صفحہ نمبر 865 پر علامہ محدث ابن جوزی رحمہ اللہ المتوفی 597 ہجری لکھتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اعطاہ علما من علم الغیب۔ تفسیر جلالین صفحہ نمبر 87 پر علامہ سیوطی رحمہ اللہ المتوفی 911 ہجری، سورۃ نساء کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علمک ما لم تکن تعلم کے تحت لکھتے ہیں وعلمک ما لم تکن تعلم من الاحکام والغیب۔ معزز سامعین و ناظرین، کیا یہ باطل مذہب کا مولوی جس کا آپ کلپ سن چکے ہیں، کیا ان تمام مفسرین کرام کو شیعہ کہے گا؟ ناظرین کرام، تو اس بے وقوف جہل انسان کا فتویٰ یہ تمام مفسرین پر جا رہا ہے، جس کے اندر یہ خود اپنے کلپ کے اندر اقرار کر چکا ہے کہ علم غیب کا عقیدہ رکھنا یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ تو کیا میں اس مولوی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تمام مفسرین کرام علامہ بغوی، علامہ ابن جریر اور علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور علامہ خازن، یہ سارے کے سارے کیا شیعہ تھے؟ نعوذ باللہ۔ میں اس مولوی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو ناظرین کرام آگے چلیں، تفسیر کبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 12، علامہ رازی رحمہ اللہ المتوفی 606 ہجری، سورۃ بقرہ کی اس آیت کے تحت الا بما شاء، اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض علم غیب لکھ کر آپ نے اس آیت کو دلیل بنایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا الا من ارتضی من رسول۔ تفسیر تاویلات اہل سنہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 541، امام ابو منصور محمد بن محمود ماتریدی رحمہ اللہ المتوفی 333 ہجری، آپ رحمہ اللہ اس آیت کی وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں اذ علم الغیب آیتا من آیات رسالتہ، کیونکہ آپ فرماتے ہیں ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کتنے بڑے امام ہیں حنفیوں کے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ اذ علم الغیب آیتا من آیات رسالتہ، کیونکہ علم غیب کا جاننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ واضح طور پر لکھ رہے ہیں۔ تفسیر تاویلات اہل سنہ جلد 3 صفحہ نمبر 541 پر یہ واضح طور پر آپ لکھ رہے ہیں اذ علم الغیب آیت من آیات رسالتہ،
آگے چلیں، تفسیر مدارک میں علامہ عبداللہ بن محمود نسوی رحمہ اللہ المتوفی 710 ہجری سورۃ جن کی اس آیت کے الا من ارتضی من رسول کے تحت لکھتے ہیں الا رسولا قد ارتضاه لعلم بعض الغیب۔ ناظرین کرام، علامہ سید محمود علوسی رحمہ اللہ المتوفی 1280 ہجری تفسیر روح المعانی شریف جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 414 پر آپ رحمہ اللہ اس آیت کی وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنْ عِلْمًا کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں اے علماً لا يقتنه كنه ولا يقادر قدره وهو علم الغیوب واسرار العلوم الخفیہ۔ اور تفسیر قرطبی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 18 پر علامہ قرطبی رحمہ اللہ سورۃ کہف کی اس آیت کی وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں اے علم الغیب۔ معزز سامعین و ناظرین، آگے چلیں، تفسیر فتح القدیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 376 پر علامہ شوکانی المتوفی 1255 ہجری سورۃ کہف کی اس آیت وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا کے تحت لکھتے ہیں وَهُوَ مَا عَلَّمَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ الَّذِي اسْتَأْثَرَ بِهِ۔ تفسیر التفسیر المیسر علامہ ڈاکٹر عائض القرنی سورۃ جن کی اس آیت الا من ارتضی من رسول کے تحت لکھتے ہیں الا من اصطفى من خلقه لرسالته فانه يطلعه على بعض علم الغیب۔ ناظرین کرام، کیا یہ سارے کے سارے مفسرین کرام اس مولوی صاحب کے فتوے کی زد میں آئے یا نہ آئے؟ کیونکہ یہ واضح طور پر کہہ رہا تھا کہ علم غیب کا عقیدہ رکھنا یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تمام کے تمام مفسرین کیا یہ شیعہ تھے نعوذ باللہ من ذالک، جنہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے اور عطائی علم غیب آپ علیہ السلام کو حاصل ہے؟ ناظرین کرام، آپ خود دیکھ رہے ہیں تو یہ کتنا جاہل قسم کا مولوی ہے، کہتا ہے کہ علم غیب کا عقیدہ رکھنا یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ آگے چلیں، اس کے بزرگوں نے خود لکھا ہے، اس کے مفتیوں نے، اس کے مولویوں نے اس عقیدے کو مانا ہے۔ آپ دلیلیں سنیں ناظرین کرام، فتاوی دارالعلوم کراچی جلد 1 صفحہ نمبر 296 پر مفتی رفیع عثمانی، جس کو یہ مفتی اعظم کہتا ہے، لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کو بعض مغیبات کا علم موقع پر خداوندی مصلحت کی بنا پر دیا بھی گیا تھا۔ خطبات حکیم الاسلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34 پر قاری طیب صاحب، جس کو یہ مولوی صاحب اپنے بڑے مدرسے کا مدرسہ دارالعلوم دیوبند کا محتمم بھی سمجھتا ہے، تو قاری طیب صاحب کیا لکھتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کے تحت لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو خزانہ غیب علم عطا کیا، آپ علیہ السلام کو خزانہ غیب کا علم عطا کیا۔ اسی طرح ناظرین کرام، سیرت النبی جلد نمبر 3 ہے صفحہ نمبر 57 اور صفحہ نمبر 60 پر مولوی شبلی نعمانی صاحب نے واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطائی علم غیب منع ہے۔ وہ کیسے؟ آپ سنیں، لکھا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا الا من ارتضی من رسول۔ تو اللہ اپنے غیب کی بات کسی پر ظاہر نہیں کرتا لیکن اس پیغمبر پر جس کو پسند کرے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اور نہ تھا اللہ کے غیب کی باتوں پر تم کو مطلع کرتا لیکن یہ کہ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہے چن لیتا ہے۔ ان دو آیتوں میں سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہے چن لیتا ہے، غیب کی باتوں کی اطلاع دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن آیتوں میں سے غیب دانی کی کلیتاً اور واقعتاً نفی کی گئی ہے اس سے مراد ذاتی اور حقیقی علم ہے، یعنی خدا کے سوا بذات کسی کو غیب کا علم نہیں، البتہ خدا کے واسطہ اور ذریعے سے اور اس کی تعلیم و اطلاع سے پیغمبروں کو اس کا علم حاصل ہوتا ہے۔ سیرت النبی جلد 3 صفحہ نمبر 57 اور صفحہ نمبر 60 پر یہ ساری باتیں مولوی شبلی نعمانی صاحب، جو اس مولوی صاحب کا روحانی بھائی بھی جا کر بنتا ہے، اس نے اقرار کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطائی حاصل ہے، اور جن آیتوں میں نفی ہے اس علم سے ذاتی اور حقیقی علم مراد ہے، اور جن آیتوں میں اس بات ہے اس سے عطائی علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ ناظرین کرام، آگے چلیں، علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری جلد 8 صفحہ نمبر 395 پر علامہ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں الا من ارتضى من رسول فانه يقتضي اطلاع الرسول على بعض الغیب۔
اسی طرح علامہ علوسی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، روح المعانی شریف جلد نمبر 29 ہے اور صفحہ نمبر 70 پر لکھتے ہیں، اے لیکن الرسول المرتضی یظہر جل وعلا علی بعض الغیوب المتعلقۃ برسالتہ۔ علامہ قسطلانی رحمہ اللہ ارشاد الساری جلد 10 صفحہ نمبر 295 پر لکھتے ہیں، الا رسولا قد ارتضاه لعلم بعض الغیب لیکون اخبارہ عن الغیب معجزۃ لہ۔ اسی طرح قاضی بیضاوی شریف جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 380 پر لکھتے ہیں، فلا یظہر علی غیب احدا اے علی غیبہ المخصوص بہ علمہ الا من ارتضی لعلم بعضہ حتی یکون بہ معجزۃ۔ ناظرین کرم، یہ سارے کے سارے مفسرین کرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب عطائی مان رہے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو کیا اس مولوی صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، علامہ ابن حجر بھی شیعہ تھا؟ کیا علامہ علوسی بھی شیعہ تھا؟ کیا علامہ قسطلانی بھی شیعہ تھا؟ کیا علامہ بیضاوی بھی شیعہ تھا؟ ناظرین کرم، یہ مولوی صاحب خود بتائیں گے۔ آگے چلیں، اس کے اپنے بزرگوں نے، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا، مفتی رفیع عثمانی صاحب اور قاری طیب صاحب نے واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب عطائی مانا ہے اور لکھا ہے۔ آگے چلیں، اسی طرح معارف القرآن جلد 7 صفحہ نمبر 796 پر مفتی شفیع صاحب، جس کو یہ مفتی اعظم کہتے ہیں، اس نے واضح طور پر اقرار کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق تقاضۂ ادب، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تقاضۂ ادب یہ ہے کہ یوں نہ کہا جائے کہ آپ غیب نہیں جانتے تھے، یوں نہ کہا جائے آپ غیب نہیں جانتے تھے، جبکہ یہ مولوی صاحب اتنا جاہل ہے، اتنا جاہل کٹا ہے کہ اپنے اس کلپ کے اندر واضح طور پر یہ کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، غیب نہیں جانتے تھے، غیب نہیں جانتے تھے، جبکہ اس کے اپنے گھر کے مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب اس کے منہ کے اوپر تماچا مارتے ہوئے یہ لکھ مارا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تقاضۂ ادب یہ ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یوں نہ کہا جائے کہ آپ غیب نہیں جانتے تھے، یہ ادب کا تقاضا ہے کہ یوں نہ کہا جائے کہ آپ غیب نہیں جانتے تھے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ نے رسول پاک کو امور غیب کا بہت بڑا علم دیا تھا۔ امور غیب کا لفظ بھی آ گیا اور علم کا لفظ بھی آ گیا۔ ناظرین کرام، لکھا ہے کہ امور غیب کا بہت بڑا علم دیا تھا جو انبیاء علیہم السلام میں سے کسی دوسرے کو نہیں ملا۔ کتاب جواہر مفتی اعظم اور صفحہ نمبر 114 پر، اور معارف القرآن جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 796 پر، اور یہی بات گلدستہ تفاسیر میں بھی موجود ہے۔ ناظرین کرام، تو کیا اس مولوی صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر مفتی شفیع صاحب نے اور گلدستہ تفسیر والوں نے واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطائی علم غیب مانا ہے، تو کیا تمہارے فتوے سے یہ تمہارے مفتی شیعہ تھے؟ یہ مولوی صاحب خود بتائیں گے۔ آگے چلیں، انوار الباری شرح بخاری حصہ 17 صفحہ نمبر 20، مولوی احمد رضا بجنوری صاحب، اور یہ احمد رضا بجنوری کوئی للو قسم کا یا اس بدعتی مولوی کی طرح کوئی آوارہ قسم کا مولوی نہیں ہے، اس احمد رضا بجنوری کا اپنے باطل مسلک کے اندر بہت بڑا نام ہے۔ پھر ناظرین کرام، انوار الباری شرح بخاری پر متعدد بڑے بڑے دیوبند مسلک کے مولویوں نے، مفتیوں نے تقریزیں لکھی ہیں، دستخط لکھے ہیں کہ یہ کتاب بڑی معتبر اور مستند ہے۔ حتیٰ کہ مولوی الیاس گھمن بھی، اس نے بھی قلم اٹھایا، اس نے بھی لکھ مارا ہے اپنی کتاب المہند اور اعتراضات صفحہ نمبر 8 پر لکھا ہے کہ انوار الباری شرح بخاری بخاری کی بہترین شرح ہے، اور پھر لکھا ہے کہ احمد رضا بجنوری صاحب علماء دیوبند کے اکابرین میں سے ہیں۔ تو یہ احمد رضا بجنوری صاحب کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی علم غیب کا مطلب نفی جمیع علم غیب کی ہے، بعض کی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، بعض علم غیب کی نہیں ہے، جبکہ وہ بھی ذاتی نہیں بلکہ عطائی خداوندی ہے۔ یہ بھی واضح طور پر عطائی علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض علم غیب مان رہا ہے اور عطائی علم غیب مان رہا ہے۔ ناظرین کرام، آگے چلیں،
میرے پاس کتاب موجود ہے تذکرۃ الانبیاء، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 34 پر قاری شریف احمد صاحب لکھتے ہیں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ایک تو یہ کہ کائنات کی وہ تمام چیزیں جو ماضی سے مستقبل تک وجود میں آنے والے تھیں ان کے سب نام اور حقیقت کا علم عطا کر دیا گیا۔ ماضی سے لے کر مستقبل تک جتنی بھی وجود میں آنے والی چیزیں تھیں سب کا علم اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیا تھا۔ آگے چلیں ناظرین کرام، حفظ الایمان صفحہ نمبر 14 پر اس مولوی صاحب کے روحانی باپ اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ لکھا ہے اور اقرار کیا ہے کہ علم غیب جو بواسطہ ہو وہ تو خاص ہے اللہ کے ساتھ، اور جو بواسطہ ہو وہ مخلوق کے لیے ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر علم غیب کا حکم کیا جانا محض اس پر کہ آپ کو علوم غیبیہ بواسطہ حاصل ہیں۔ ناظرین کرام، یہ اس مولوی صاحب کے روحانی باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطائی علم غیب مان رہے ہیں اور اپنے رسالہ میں لکھ گئے ہیں، تو کیا اس مولوی صاحب کے فتوے سے اس کا روحانی باپ شیعہ ثابت ہوا یا نہ ہوا؟ یہ فیصلہ خود مولوی صاحب کریں گے۔ ناظرین کرام آگے چلیں، میرے پاس کتاب موجود ہے، کتاب کا نام ہے باغ جنت، صفحہ نمبر 46 پر حافظ سید عنایت علی شاہ صاحب، یہ خلیفہ ہے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا، لکھتے ہیں ولی لوگوں کو کبھی بعض باتیں بھید یعنی غیب کی جاگتے میں سوئے میں معلوم ہو جاتی ہیں، یعنی کہ غیب کی باتیں ولی لوگوں کو معلوم ہو جاتی ہیں۔ آگے چلیں معزز سامعین و ناظرین، کتاب النوازل جلد ثانی، اور اس پر بڑے بڑے مولویوں کی تقریزات بھی موجود ہے۔ مفتی ابو القاسم نعمانی محتمم دارالعلوم دیوبند، مفتی نعمت اللہ اعظمی محدث دارالعلوم دیوبند، مولوی ریاست علی بجنوری استاد حدیث دارالعلوم دیوبند، مفتی حبیب الرحمان صاحب خیر آبادی صدر مفتی دارالعلوم دیوبند، مفتی نور عالم خلیل استاد ادب عربی دارالعلوم دیوبند، مفتی شبیر احمد القاسمی مفتی مدرسہ شاہ مراد آباد، مفتی محمد فاروق محتمم جامعہ محمودیہ، اور مولوی اشہد رشیدی محتمم مدرسہ شاہی مراد آباد، یہ سب کے سب اس کتاب النوازل پر تقریزیں لکھ رہے ہیں، دستخط کر رہے ہیں کہ یہ کتاب بڑی معتبر ہے اور ٹھیک ہے۔ اور اسی کی جلد نمبر ثانیہ صفحہ نمبر 161 پر مفتی محمد سلمان منصور پوری صاحب لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے زیادہ علم غیب عنایت فرمایا ہے، علم غیب سب سے زیادہ عنایت فرمایا اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کو۔ ناظرین کرام آگے چلیں، کتاب کا نام ہے خیر التوضیح شرح مشکات، جلد 4 صفحہ نمبر 66 پر مفتی عبد الرشید صاحب استاذ الحدیث جامعہ نعمانیہ نظامیہ ملتان، اور اس پر بھی بڑے بڑے دیوبند مسلک کے مفتیوں کی تقریزات موجود ہے۔ یہ مفتی عبد الرشید صاحب لکھتے ہیں لیکن صرف یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے یہ کلمہ شرک تو نہیں ہے۔ یہ مفتی عبد الرشید صاحب واضح طور پر اس مولوی ابو ایوب کے منہ کے اوپر تماچا مارتے ہوئے لکھ مارا ہے کہ لیکن صرف یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے یہ کلمہ شرک نہیں ہے، یہ کلمہ شرک نہیں ہے۔ شرک کی رٹ لگانے والوں کا منہ بھی مفتی عبد الرشید صاحب نے بند کر دیا ہے۔ آگے چلیں، تنقید متین صفحہ نمبر 162 پر سرفراز گکھڑوی نے واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے بعض علوم غیبیہ کا عطا ہونا مسلم حقیقت ہے اور کوئی مسلمان اس کا منکر نہیں ہے۔ یہ اقرار کر رہا سرفراز گکھڑوی صاحب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطائی علم غیب یہ مسلم اور حقیقت ہے، اس کا کوئی مسلمان منکر نہیں ہے۔ لیکن سرفراز گکھڑوی کو یہ معلوم نہ تھا کہ میرے ہی گھر کے میرے ہی شاگرد مجھ سے پیار کرنے والے مجھ سے محبت کرنے والے وہ تو میری باتوں کا بھی انکار کر ڈالیں گے، جیسا کہ آپ کلپ کے اندر مولوی ابو ایوب صاحب کا کلپ سن چکے ہیں۔ وہ اس عقیدے کو شیعوں کا عقیدہ قرار دے رہا تھا، جبکہ اس کا اپنا بڑا باپ سرفراز گکھڑی صاحب یہ مان رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علم غیب حاصل ہے اور اس کا کوئی مسلمان منکر نہیں ہے۔ آگے چلیں، مرتضیٰ حسن چاند پوری یہ بھی ایک بڑا ان کا مناظر اعظم سمجھا جاتا ہے اور اشرف علی تھانوی صاحب کا خلیفہ ہے۔ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر توضیح البیان فی حفظ الایمان حفظ الایمان صفحہ نمبر 12 پر لکھتے ہیں حاصل یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم مغیبات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم مغیبات اس قدر دیا گیا تھا کہ دنیا کے تمام علوم بھی اگر ملائے جائیں تو آپ کے ایک علم کے برابر نہ ہوں۔
آپ کو علم مغیبات اس قدر دیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، یہ مرتضی حسن چاند پوری اس مولوی صاحب کے فتوے کی زد میں آ کر شیعہ ثابت ہوا۔ آگے چلے، ارشاد المفتیین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 161 پر مفتی اعظم شیخ الحدیث و تفسیر مفتی حمید اللہ جان صاحب محتمم جامعۃ الحمید لاہور، یہ مفتی صاحب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطائی علم غیب مانا ہے۔ گلدستہ تفاسیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 476 سے لے کر 478 پر مولوی عبد القیوم مہاجر مدنی پسند فرمودہ، مولوی عثمان نائب محتمم دارالعلوم دیوبند اور مولوی خالد محمود اور مولوی مفتی عبد الستار، ان سب نے عطائی علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مانا ہے۔ آگے چلیں، جواہر القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 240 پر مولوی غلام اللہ نے عطائی علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مانا ہے اور لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کا علم غیب قرآن سے ثابت ہے۔ ناظرین کرام، اس جواہر القرآن پر متعدد باطل مذہب کے، بدعتی مذہب کے مولویوں کی تقریضات بھی موجود ہے۔ آگے چلے، ناظرین کرام، کیا یہ مولوی ان سب کو شیعہ کہے گا جن کے میں حوالے دے رہا ہوں؟ اگر یہ اس کے اندر ذرہ بھر بھی انصاف ہوگا تو اسی اپنے فتوے سے اپنے مولویوں کو شیعہ کہے گا، کیونکہ اس نے بغض اہل سنت کے اندر آ کر اس عقیدے کو شیعوں کا عقیدہ قرار دے دیا۔ ناظرین کرام، کفایت المفتی جلد نمبر 1 کے اندر آپ علیہ السلام کا علم غیب عطائی مانا گیا ہے، اور اسی طرح کفایت المفتی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156 پر بھی عطائی علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مانا گیا ہے۔ اور اسی طرح مفتی رفیع عثمانی صاحب، جس کو یہ مفتی اعظم کہتے ہیں، درس مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 280 پر اس نے بھی عطائی علم غیب باز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مانا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ اکبر، ایک اور میرے پاس کتاب موجود ہے، مولانا احمد رضا خان بریلوی حقیقت کے آئینہ میں صفحہ نمبر 38 پر واضح طور پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب عطائی مانا ہے، حتیٰ کہ کلی علم غیب بھی مانا ہے، کلی علم غیب بھی مانا ہے۔ لکھنے والے ہیں از مولانا محمد جوید عثمان میمن خلیفہ مجاز شفیق الامت حضرت مولانا شاہ محمد فاروق صاحب، اور اس کتاب پر تقریض ہے استاذ الحدیث حضرت اقدس فضل محمد یوسف زئی صاحب، اس کی تقریض ہے۔ دوسری تقریض ہے مناظر اہل سنت شیخ الحدیث حضرت عبد الرشید صاحب خلیفہ مجاز و خاص عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم اختر کا یہ خلیفہ مجاز ہے۔ اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 38 پر علم غیب عطائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مانا گیا ہے اور علم غیب کلی بھی مانا گیا ہے۔ ناظرین کرام، تو کیا اس مولوی صاحب کے فتوے کی زد میں یہ تمام کے تمام مولوی آئے یا نہ آئے؟ ناظرین کرام، یہ فیصلہ آپ کریں گے۔ تو میں نے اختصار کے ساتھ یہ چاند حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کیے، ورنہ الحمدللہ اس علم غیب کے مسئلہ پر الحمدللہ میرے پاس ایک بہت بڑا دسترخوان، ایک بہت بڑی فہرست موجود ہے۔ یہ تو چند حوالہ جات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں کہ یہ سارے کے سارے مفسرین کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب عطائی مان رہے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھ گئے ہیں۔ پھر اس مولوی صاحب نے یہ بول تو دیا، یہ فتویٰ تو دے دیا ہے کہ علم غیب کا عقیدہ رکھنا یہ شیعوں کا عقیدہ اصول کافی دیکھو نہج البلاغہ کے اندر یہ موجود ہے۔ تو اس کے مولویوں نے خود جو حوالے میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں، انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے۔ تو اس مولوی صاحب کی فتوے کی زد میں آ کر یہ تمام کے تمام شیعہ ثابت ہوئے، کیونکہ یہ مولوی صاحب کا اپنا فتویٰ ہے، تو یہ فتویٰ ان کے اپنے مولویوں کے گردن پر جا رہا ہے۔ پھر ناظرین کرام، آخر کے اندر یہ مولوی صاحب بڑا چلاک ہے، یہ کہے گا کہ نہیں، جنہوں نے لکھا ہے تو اس علم غیب سے علم غیب لغوی مراد ہے، علم غیب لغوی، یہ مولوی صاحب تعویل کرے گا۔ تو اس مولوی صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، علم غیب لغوی کی تعریف کیا ہے؟ پھر علم غیب لغوی کس نے لکھا ہے؟ پھر علم غیب لغوی کا انکار یا اس بات کرنے والے کا حکم آپ رشید احمد گنگوئی، قاسم ننوتوی، اشرف علی تھانوی کی کتابوں سے ثابت کریں۔ علم غیب لغوی کی تعریف اور علم غیب لغوی کس نے لکھا ہے، اور علم غیب لغوی کا انکار اور اس بات کرنے والے کا حکم۔ پھر کیا علم غیب لغوی عطائی بھی ہوتا ہے؟
یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کن کی کتابوں سے؟ رشید احمد گنگوئی کی اور اشرف علی تھانوی کی اور قاسم ننوتوی کی کتابوں سے ثابت کرنا پڑے گا، ورنہ تیری بات نہیں چلے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائے ہم سب کو اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں موت عطا فرمائے، اور اللہ پاک عوام اہل سنت کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔